اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ ناظرین السلام علیکم، آپ حضرات ہماری سیریز اسلامی فیملی سسٹم ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور آج ہم اس سیریز میں چونکہ پہلے بہت سے ایپیسوڈ میں آپ نے بہت سے مسائل کو ملاحظہ فرمایا اور بعض حضرات نے یہ ریکویسٹ کیا کہ آپ اپنی سیریز میں ساری باتیں ساسوں کی طرف سے کر رہے ہیں، کچھ بہوؤں کی بھی کہیے۔ دیکھیں، اگرچہ اسلامی نقطۂ نظر سے جوائنٹ فیملی سسٹم ایک غیر اسلامی نظام ہے جس میں بہت سی خرابیاں ہیں، اخلاقی اور شرعی دونوں طرح کی خرابیاں ہیں، جس کو انشاءاللہ بعد میں تفصیل سے بیان کیا جائے گا، لیکن ہمارے ہندوستان اور پاکستان اس علاقے میں یہی سسٹم رائج ہے اور شدت سے اسی سسٹم پر عمل ہوتا ہے، اور اتنی اس کی جڑیں مضبوط ہیں کہ آپ اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا سکتے۔ اب جب کہ نظام ایسا ہے، سسٹم ایسا ہے، تو یہ طے ہے کہ اسی نظام میں ہم کو جینا ہے۔ ساسیں، بہویں، نندیں، فیملیاں، اسی میں ان کو زندگی گزارنا ہے۔ لہذا ان تمام بزرگان سے، ساسوں اور بہوؤں سے اور بزرگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایسی صورتحال نکالیں اسی سسٹم میں، جبکہ یہ سسٹم اسلامی نقطہ نظر سے صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک ایسی صورت نکالی جائے جس میں بغض، حسد، کینہ، چغلی، غیبت، یہ تمام چیزیں نہ ہونے پائیں تو بہتر ہے، اور کم سے کم ہو تو بہتر ہے، اس لیے کہ یہ اخلاقی امراض ہیں، ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اس سسٹم میں اگرچہ ساسیں بدنام ہیں، زیادہ تر جہاں بھی کوئی گفتگو ہوتی ہے تو وہاں نام کس کا آتا ہے؟ نام ساس کا آتا ہے کہ ساس بہت تیز ہوتی ہے اور خطرناک ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے۔ البتہ ایسا نہیں کہ تمام ساسیں خراب ہوں، اور ایسا بھی نہیں کہ تمام بہویں خراب ہوں۔ خوب اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بعض ساسیں بھی اچھی ہوتی ہیں، بہت سی بہویں بھی اچھی ہوتی ہیں، لیکن چاہیے یہ کہ ہم دونوں طرف سے دونوں لوگوں کو، ساس اور بہو دونوں کو کنونس کریں اور دونوں کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور اس نظام میں دونوں کو اس طرح رکھنے کی کوشش کریں کہ اختلافات پیدا نہ ہونے پائیں۔ ہم آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے اس بات کو عرض کریں گے کہ ایک لڑکی جو اپنے گھر سے، اپنے والدین کے گھر سے رخصت ہو کے سسرال آتی ہے، تو اسے بھی تھوڑا سا انصاف سے کام لینا چاہیے۔ اگرچہ وہ اپنا گھر چھوڑ کے آتی ہے، اپنے بھائی بہن، ماں باپ اور وہ ماحول جہاں وہ ایک شہزادی کے عنوان سے رہتی تھی، جہاں ماں اس کے ناز اٹھاتی تھی، بھائی بہن ان کو خیال کرتے تھے، اس ماحول کو چھوڑ کے آئی ہے وہ لڑکی، اور اب اپنے سسرال میں آئی ہے۔ لہذا اسے چاہیے کہ وہ شوہر کے گھر کو بھی اپنا گھر سمجھے، اگرچہ یہاں پہ اس کا اپنا گھر ہونے کا جو جوائنٹ فیملی میں تصور ہے وہ بہت ہی مشکل سے ہو پاتا ہے، لیکن پھر بھی ساس و سسر کو اپنے والدین کی طرح، جیسے کہ پہلے ہم نے عرض کیا، وہ بھی ان کے والدین جیسے ہیں، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ٹھیک۔ اور ایک مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے گھر میں چونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، تو جب بچیاں پلتی ہیں گھر میں اور پرورش پاتی ہے، تو ان کا سماجیانہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ ان کی ماں، ان کی دادی میں آپس میں نہیں بنتی تھی، اور کیا کیا نہیں ہو چکا ہے گھر کے اندر، تو انہی سب ماحول کو دیکھ کے وہ بچی سسرال آتی ہے۔ یا تو وہ پہلے سے تیار رہتی ہے کہ جس طرح سے میری ماں میری دادی سے لڑی ہیں، ان کے اختلاف رہے ہیں، اسی طریقے سے میری ساس سے اختلاف رہیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ پہلی بات میں پھر عرض کروں گا کہ ایسے حالات کو فراہم کرنا چاہیے جہاں پر ان اختلافات کی گنجائش ہی نہ ہونے پائے۔ دوسرے، اب چونکہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ سماج سسٹم رائج ہے، جوائنٹ فیملی میں ہم کو جینا ہے، وہاں کے اوپر ساسوں کو چاہیے کہ بہوؤں کا خیال رکھیں، بہوؤں کو چاہیے
کہ ساسوں کو چاہیے کہ بہوؤں کو اپنی بیٹی سمجھیں اور بہوؤں کو چاہیے کہ اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھیں۔ جب تک ان تمام، اور خاص طور سے بہوؤں کو چاہیے کہ اپنے نئے گھر میں جا رہی ہیں، نئے ماحول میں جا رہی ہیں، تو وہ ایسا کردار پیش کریں کہ جو ان کے والدین کا نام روشن کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تربیت جیسی تربیت ہوگی ویسی انسان کا کردار ہوگا۔ سسرال میں جانے کے بعد اگر لڑکی اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے گی تو اس بات کا بتا دے گی کہ اس کے والدین نے ان کی تربیت اچھی کی ہے۔ جہاں تک رہی اختلاف کی بات، وہ انشاءاللہ بعد میں گفتگو ہوگی۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کیا کریں، ہم بعض اوقات ہوتا ہے کہ بہویں جو شادی ہو کے آتی ہیں ان کی بہت سی امیدیں ہوتی ہیں، بعض امیدیں بیجا بھی ہوتی ہیں اور بہت سے توقعات ہوتی ہیں جو ان کی پوری نہیں ہوتی ہیں، تو وہاں سے ان کے اختلافات شروع ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات بہویں ان کو ساس مل جاتی ہے بہت سیدھی سادھی، ان کے شرافت، ان کے صداقت کا غلط فائدہ اٹھاتی ہیں اور فیملی کے اندر ایسی حرکتیں کرتی ہیں کہ جو بیان کرنے سے باہر ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی، شادی ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا، جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، ساس بہو میں نہیں بنی، کچھ دن ہوئے، جھگڑے بہت زیادہ ہو گئے، تو ایک دن وہ لڑکی اپنے والد کے دوست جو حکیم تھے ان کے پاس گئی اور کہی، بولی کہ میرے والد کا تو انتقال ہو گیا ہے اور میں سسرال میں بہت پریشان ہوں، میری ساس سے بالکل نہیں بنتی ہے، آپ کوئی ایسا زہر دیجئے میں اسے دے دوں اور ساس ختم ہو جائے۔ چونکہ وہ اس لڑکی کے والد کے دوست تھے اور اچھے دوستوں میں تھے، حکیم بھی تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہم زہر دیتے ہیں تم کو، لے جاؤ۔ لیکن دیکھو زہر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک یہ ہوتا ہے کہ زہر دیا اور فوراً مر گئی۔ اگر کوئی ایسا زہر دیا جائے کہ جس سے وہ عورت فوراً مر جائے تو لوگوں کو شبہ ہوگا اور تم گرفتار ہو جاؤ گی۔ میں ایک ایسا زہر تم کو دیتا ہوں، تم میرے دوست کی بیٹی ہو اور تمہاری تکلیف میری تکلیف ہے، میں تمہیں ایسا زہر دیتا ہوں کہ جو دھیرے دھیرے کام کرے گا، سلو پوائزن، اور آہستہ آہستہ ان کو مارے گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کچھ لیکوڈ دیا، کہا دیکھو اب جب کہ تم اپنی ساس کو زہر دے رہی ہو تو کردار ایسا رکھو کہ کسی کو شک بھی نہ ہونے پائے کہ تم نے زہر دیا ہوگا، اور یہ زہر دھیرے دھیرے ان کو اثر کرے گا اور آہستہ میں آخر میں 1 مہینے کے اندر وہ ختم ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک شیشی دی، کہا جب اپنی ساس کو کھانا دینا تو اس میں تھوڑا سا 4 قطرے اس شیشی سے ڈال دینا، لیکن دھیان رہے کہ ان دنوں میں تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں پوری محبت اور تمام طرح کی ان کے ساتھ اچھائی کا مظاہرہ کرنا ہے کہ کسی کو شک بھی نہ ہونے پائے۔ بولے جی حکیم صاحب بالکل ٹھیک ہے، آپ صحیح کہتے ہیں، میں ایسا ہی کروں گی۔ حکیم صاحب سے وہ دوا لے گئی اور اب اس کے بعد اس نے اپنا کردار بدل دیا، بہترین خیال کرنا، بڑی محبت کا اظہار کرنا اور ہر وقت کھانے میں تھوڑا سا وہ دوا ملا دینا۔ ہوتے ہوتے ایک 20-25 دن گزر گئے۔ اس 20-25 دن میں اس بہو کے بدلے ہوئے حالات، بدلا ہوا کردار، بدلا ہوا اخلاق دیکھ کے ساس بہت خوش ہوئی اور اس نے بھی بالمقابل بہترین محبت اور بہترین کردار کا مظاہرہ کیا۔ یہ 20-25 دن میں حالت یہ ہو گئی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو بے پناہ چاہنے لگے۔ عالم یہ ہوا کہ بہو حکیم صاحب پاس ایک دن آتی ہے، کہتی ہے حکیم صاحب معاملہ بڑا خراب ہو گیا۔ جی کیا ہوا؟ کہا ساس ہم کو بہت چاہنے لگی ہے اور اب ان کی اس محبت کے عوض میں چاہتی ہوں کہ ساس مرنے نہ پائے۔ ہم نے تو تقریباً آپ کی شیشی پوری ان کو پلا دی ہے اور ان کی موت جو ہے وہ اب طے لگتی ہے، لہذا پلیز کوئی ایسا راستہ نکالیے کہ جو اس زہر کی کاٹ ہو جائے اور ہماری ساس بچ جائے، اس لیے کہ اب میری اپنی ساس میں مجھے اپنی ماں نظر آتی ہے۔
حکیم صاحب مسکرائے اور حکیم صاحب نے کہا کہ بیٹی میں نے جو تم کو دیا تھا وہ زہر نہیں تھا، وہ تقویتی شربت تھا، اور میں نے تم سے جو اس دوران اچھے کردار اور پیار و محبت کی گفتگو کرنے کو کہا ہے، ان کی خیال کرنے کو کہا تھا، اس لیے تاکہ دونوں میں محبت بڑھ جائے۔ تم بالکل بے فکر رہو، انہیں کچھ نہیں ہوگا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اسی محبت جس میں آپ رہ رہے ہو، اسی محبت اور اسی کیا کہتے ہیں عطوفت کے ساتھ زندگی کو گزارو گی۔ اے عزیز، خانوادے میں سب سے بہترین علاج محبت ہے۔ جس فیملی میں محبت نہیں ہے وہ فیملی بکھر جاتی ہے، ساس بہو کی ہو، ماں بیٹے کی ہو، بھائی بہن کی ہو، میاں بیوی کی ہو۔ لہذا جہاں تک ہو سکے فیملی میں محبت کو برقرار رکھنے کی کوشش کیجیے، ساسیں بہوؤں کے لیے، بہویں ساسوں کے لیے، تاکہ فیملی مضبوط رہے اور یہ کاروان خیر و خوبی کے ساتھ آگے بڑھتا رہے۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنی فیملیوں میں محبت میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ خدا دعائے پالنے والے ہماری اس خدمت کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔